چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 5 سال میں لوگوں کو 5 لاکھ گھر دیں گے. تو الحمدللہ ہمارا جو پہلا سال تھا اس میں انشاءاللہ یہ جون کا مہینہ ختم ہونے تک ہم 70,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ گھروں کے لیے لون دے چکے ہوں گے, اور بہت سارے گھر جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچ گئے ہیں. اور اگلے سال میں انشاءاللہ تعالی ہم 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی چھت اپنے گھر کے تحت لونز دیں گے. پھر اگلے بجٹ میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے 3 مرلہ اسکیم شروع کی جا رہی ہے, جس میں ان کو 3 مرلے کے پلاٹس دیے جائیں گے تاکہ وہ اس پہ اپنا گھر بنا سکیں. اور اسی طرح جو ہے جو پنجاب میں دھی رانی پروگرام شروع کیا گیا, جس میں 3,000 پہلے سال میں ہم 3,000 بچیوں کی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا جو ہے وہ ہمت کارڈ ہے معذور لوگوں کے لیے, منورٹی کارڈز ہیں منورٹیز کے لیے, راشن کارڈ دیا جا رہا ہے پنجاب میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے. پہلی دفعہ انوائرمنٹ میں اتنا کام ہوا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں کہ آپ کی جو سماگ ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی, جدید مشینری اور چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کچھ آ گئی ہیں اور کچھ آ رہی ہیں. یہ ساری اسکیمز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی طرح جاری و ساری رہیں گی, اور آنے والے جو ہمارا نیکسٹ بجٹ ہے اس میں ہم کچھ اور نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, جس میں آپ جو ہے جب ہمارا بجٹ انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ کو ہمارا پنجاب کا بجٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں اور وہ لے کے آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو ہمارے بجٹ میں نظر آئیں گی. گاٹ اٹ. مجتبیٰ صاحب, یہ بھی پوچھنا ہے کہ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بات تو کرتی رہتی ہے, لیکن کسانوں کے مختلف طبقات جو ہیں وہ شکایات کرتے ہیں کہ ان سے تو حکومت نے شاید دشمنی سی پال لی ہے, ان کا یہ کہنا ہے. تو کیا آنے والے بجٹ میں کسانوں کے لیے کچھ ہوگا, اینی ریلیف فار دیم؟ کسانوں کے حوالے سے ایک یہ بات ہوتی ہے اور یہ ہمارے مخالفین کرتے ہیں, مگر اگر آپ کسانوں سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا اس 1 سال میں کسانوں کے لیے مختلف ہم اسکیمز لے کے آئے ہیں, کسانوں کے لیے جو ایک 400 ارب کا پیکج جو ہے ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے اور اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, جس میں کسان کارڈ ہے, جس میں 1.5 لاکھ روپے تک کا ہمارے کسانوں کے پاس فائنینشیل لمٹ ہے, اور وہ کارڈ جو ہے وہ اب تک تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو دیا جا چکا ہے. اسی طرح ہمارا جو ہے گرین ٹریکٹر اسکیم تھی, 9,500 ٹریکٹر لوگوں کو دیے جا چکے ہیں, جس میں کہ 10 لاکھ روپیہ فی ٹریکٹر جو ہے ان کو سبسڈی دی گئی ہے. اور ان تمام اسکیمز کے جتنے بھی انٹرسٹ ہے وہ پنجاب حکومت خود برداشت کرتی ہے. اس کے علاوہ کھاد, بیج, ٹریکٹر اور جیسے کہ میں نے چیزیں بتائیں, ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے گورنمنٹ نے بہت ساری سبسڈیز دی ہیں. ہم ایگریکلچر کے حوالے سے ایگریکلچرل مالز بنا رہے ہیں, اور وہ کچھ بن بھی چکے ہیں پنجاب میں جو اس 1 سال میں ہم نے بنا لیے ہیں, جہاں پہ ایک ہی چھت کے تلے تمام فیسلٹیز ہمارے کسان بھائیوں کو اویلیبل ہوں گی. ہم کسان آنے والے جو ہمارا اب جو بجٹ آ رہا ہے اس میں فردر ہم کسانوں کے لیے بہت سارے نئے پیکیجز اور نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, جس میں لائف سٹاک سے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں نظر آئیں گی. اچھا صاحب, ظاہر ہے آپ لوگ بہت سارے نئے پروجیکٹس شروع کرتے ہیں, بہت سارے اعلانات ہوتے ہیں, کچھ ابھی بھی چل رہے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے, خرچہ ہوتا ہے. آنے والے بجٹ میں ریونیو جنریشن کی نئی سٹریمز کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ وہ جو پرانے منصوبے تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں, جس میں کچھ پران فارمنگ تھی, شرمپ فارمنگ تھی اینڈ آل دیٹ. سو کیا ہیں آپ کے آئیڈیاز؟ موجودہ آمدنی تو شاید ناکافی ہوگی. مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں اب تک ہم جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 842 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, جس میں سے اب تک ہماری یوٹیلائزیشن جو ہے وہ 770 ارب روپے کی یوٹیلائزیشن ہو چکی ہے, اور ہمارا اوور آل بجٹ جو ہے وہ 842 سے اب اس وقت 1000 ارب جو ہیں ہم کراس کر چکے ہیں, جس میں کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے.